اسماعیل ہانیہ صاحب، وہ تہران میں ایک حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے خاندان کے 70 افراد شہید ہوئے تھے۔ ہم اس جو ہے نا بے رحمانہ اور فلسطینیوں سے مسلسل 10 مہینے سے جاری ظالمانہ رویے اور پوری دنیا کی اس پر خاموشی پر جو ہے افسوس بھی ہے اور احتجاج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن اس حوالے سے جو بھی لائحہ عمل دیں گے وہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک عوامی تحریک کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو اور بدلو اس ظلم کے نظام کو۔ پہلے مرحلے میں لیاقت باغ مری روڈ راولپنڈی میں ایک عظیم الشان عوامی دھرنا دیا گیا ہے جو آج 6 روز جاری ہے۔ اس دھرنے کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ سراسر عوامی مطالبات ہیں، عام عوام کی آواز ہیں۔ اس وقت بجلی کے بلز عوام کے لیے سہانے رو بن چکے ہیں۔ بجلی کے بلز میں ظالمانہ ٹیکسز، انتہائی بے رحمانہ سلیب، آئی پی پیز کے نام پر کیپیسٹی چارجز، یہ سب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر وصول کیے جاتے ہیں۔ 40 کے قریب خاندان ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں اور جو 24 کروڑ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کے نام پر اب تک 6000 ارب سے زیادہ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ بجلی کے فی یونٹس ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں اور بجلی کے بلز کی وجہ سے لوگ اپنی قیمتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہیں۔ غریب عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ بجٹ میں حکمرانوں نے پٹرول کی لیوی کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے بھی یہ 50 روپے تھی جو انتہائی ظالمانہ عمل تھا، لیکن اب اس کو بڑھا کر 75 روپے کر دیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اگر پٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو تو اس کا کوئی فائدہ عوام الناس تک نہ پہنچے۔ پٹرول کی لیوی ٹیکس یہ سراسر عوام پر ظلم ہے اور ہمارا دھرنا اس کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تنخواہ دار طبقہ ہی ہے۔ 2018 میں تنخواہ دار طبقے نے 75 ارب روپے کا ٹیکس دیا تھا، لیکن اب 2023-24 میں یہ تقریباً 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقے کی جیبوں سے جو ہے وہ کاٹا گیا ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی تو تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ سیلری نہیں بڑھی ہے۔ اسی طریقے سے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس بجٹ کے اندر مزید اس کے ٹیکس کا سلیب بڑھا دیا گیا ہے۔ جاگیردار طبقات سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا اور پچھلے سال صرف 5 ارب روپے سے بھی کم جو ہے ٹیکس اس وہاں سے وصول کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کا جو ٹیکس سلیب بڑھایا گیا ہے، اس سے تنخواہیں اگر بڑھ بھی جائیں تو تب بھی ٹیکس اتنے کٹ جاتے ہیں کہ ٹیک ہوم سیلری میں مزید کمی آ گئی ہے۔ اس طریقے سے عوام کے لیے بجلی کے ظالمانہ سلیب ریٹس کہ 200 یونٹ کے بعد صرف 1 یونٹ اضافے میں تقریباً بجلی کے بل میں 5 سے 7 ہزار روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ظالمانہ اضافہ اگلے 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ یہ ظلم کا نظام ہے اور اسی ظلم کے نظام پر حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دالوں کی قیمت میں ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں۔ دودھ، چینی، چاول، آٹا، ضروری ادویات کے علاوہ تمام ضروری اشیاء پر کی قیمتوں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ غلہ منڈیاں پورے پاکستان کے اندر آج سے 3 روزہ ہڑتال پر ہیں، اور ہم غلہ منڈیوں میں جو تاجر ہیں ان کی اس ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔
جماعت اسلامی نے یہ دھرنا اس لیے دیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس دھرنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو ہے کہ یہ حکومت وقت نے عوام کے مطالبات ماننے کی بجائے اس دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے۔ اسلام آباد کی تمام شاہراہوں پر کنٹینر لگا کر اسلام آباد اور راولپنڈی کو کنٹینرستان بنا دیا۔ دھرنے کے شرکا میں کو دھرنے سے شریک ہونے سے روکنے کے لیے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی ضلعی اور صوبائی قیادت کے ارکان و کارکنان کے گھروں پر پولیس گردی کی گئی۔ ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی اساتذہ، کسان نمائندوں اور جماعت اسلامی کے امیدواران صوبائی اور قومی اسمبلی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کو حراست میں لیا گیا۔ ضلع ملتان سے 15 سے زائد قائدین و کارکنان، ان کے لواحقین اور ملازمین کو حراست میں لیا گیا، جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، صدر کسان بورڈ جناب شہزادہ بابرمان صاحب اور جماعت اسلامی پی پی 224 کے امیدوار شاہد محمود خان بلوچ بھی شامل ہیں۔ اور پولیس اور صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کی بوکھلاہٹ کی یہ حد ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک خدمت کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے سیکورٹی گارڈز اور اس کے ایڈمن کو بھی رات کی تاریکی میں حراست میں لے لیا گیا اور باوجود اصرار کے ان کو رہا نہ کیا گیا۔ یہ سراسر ملتان کی ضلعی انتظامیہ اور سی پی او اور ڈی سی او کا ظالمانہ اقدام ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اور پوری ہٹ دھرمی سے جیل بھجوا دیا گیا، جہاں ان تعلیم یافتہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو پیشہ ورانہ مجرموں کے ساتھ، پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کے ساتھ کال کوٹھڑی میں قید کیا گیا۔ انتظامیہ سے بات کی ہمارے کارکنان کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے، تو انہوں نے رہا کرنے سے انکار کر دیا اور ہائی کورٹ کے حکم پر مجبوراً انہیں رہا کرنا پڑا۔ میں جناب ڈپٹی کمشنر اور سی پی او ملتان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ظالمانہ اقدام کیے، یہ انتہائی سفاکانہ ہے۔ میں بیوروکریسی کے ضلعی نمائندوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ آپ عوام کے ملازم ہیں، آپ ہمارے حکمران نہیں ہیں۔ آپ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے تنخواہیں اور مراعات وصول کرتے ہیں، اور یہ بھی متنبہ کرتا ہوں کہ اگر آئندہ اس طرح کا کوئی عمل کیا گیا اور کسی بے گناہ شخص کو عوام کے حقوق کی بات کرنے پر غیر قانونی اور ظالمانہ اقدام کر کے اس کے گھر سے حراست میں لیا گیا، تو پھر ان صاحبان کو بھی، جو کہ اصل میں تو عوام کے خادم ملازم ہیں، وہ ہم انہیں آرام دہ گھروں اور دفاتر میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ ہمارے ملازم ہیں۔ اس ملک اور اس ریاست کے اصل حکمران عوام ہیں۔ عوام کو عزت دیں، عوام کا احترام کریں اور عوام کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم بھی آرام دہ گھروں اور دفاتر میں نہیں بیٹھ سکو گے۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دھرنا ہر طرح سے آپ کے حقوق کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جماعت اسلامی نے شروع کی ہے۔ ہماری جدوجہد کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دھرنا ہر طبقے کا نمائندہ ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنان ہوں، مسلم لیگ، پی ٹی آئی یا کسی بھی مذہبی یا لسانی گروہ کے کارکنان ہوں، تاجر ہوں، مزدور، کسان ہوں یا صنعت کار ہوں، جماعت اسلامی سب کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام کے حقوق کی یہ جنگ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی مستقل بنیادوں پر اپنے ایک بڑے عوامی ایجنڈے کے ساتھ جاری و ساری کرے گی۔ یہ دھرنا اس کا نقطۂ آغاز تو ہے اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، لیکن یہ دھرنا آخری جو ہے نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل چلنے والا انشاءاللہ ایک تحریک ہے۔ عوام کو حقوق دلوانے تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک جاری رہے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس دھرنے کو بھی جاری رکھیں گے جب تک کہ عوام کے حقوق جو ہے وہ جو ہے یہ حکمران طبقہ ان کو نہیں دیتا، اور عوام کے اوپر سے اس ظالمانہ نظام کو ختم نہیں کیا جاتا۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کے لیے جہاد کرتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔